الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا عزیزان گرامی قدر، آج قرآن کریم کی مشہور و معروف آیہ مقدسہ سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 اور آیت نمبر 56 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایمان والوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم بڑی تاکید کے ساتھ عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور اس حکم سے پہلے اللہ کریم نے یہ بیان کیا، یہ خبر دی کہ یہ جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں، اس سے پہلے یہ بتایا کہ یہ اللہ رب العزت کا فعل بھی ہے جو اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس محبوب پر درود اور خوب سلام بھی بھیجا کرو۔ اللہ کریم نے مومنوں کو یہ حکم عطا فرما دیا، اور حضور کی عظمت بیان کی کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے سرکار پہ درود بھیج رہے ہیں۔ تو جس پہ اللہ درود بھیجتا ہے اور پاک مخلوق جو معصوم ہے، نوری مخلوق، وہ درود بھیج رہی ہے ہر وقت، تو پھر اللہ نے ہمیں کیوں حکم دیا؟ کیا حضور کو ہمارے درود کی ضرورت ہے؟ اگر کوئی بندہ بھی حضور پہ درود نہ پڑھے بالفرض، تو میرے آقا کی شان میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ خود اللہ حضور پہ درود بھیج رہا ہے۔ تو کیوں اللہ نے حکم دیا؟ تو علماء نے وجہ بیان کی کہ اللہ نے اس لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم جب میرے مصطفیٰ پہ درود بھیجو گے تو میرا محبوب تو پہلے ہی بڑی شان والا ہے، جب تم میرے محبوب پہ درود بھیجو گے تم پہ بھی میری رحمت ہو جائے گی۔ یہ در حقیقت اللہ نے مومنوں پہ کرم فرمایا ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک طریقہ بتا دیا کہ تم اگر میری رحمت لینا چاہتے ہو، میرا فضل حاصل کرنا چاہتے ہو، میری رضا چاہتے ہو، اور دنیا اور آخرت کی مشکلات سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر تم بھی میرے مصطفیٰ پہ درود بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ اس کی وجہ سے، اس درود کی وجہ سے تم پہ بھی اللہ کا فضل ہو جائے گا، تم پہ بھی اللہ کریم کی رحمت ہو جائے گی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن وہ سجدہ صرف ایک بار کیا۔ یہ آدم علیہ السلام کی تعظیم اللہ نے کروائی کہ سارے فرشتوں کو حکم دیا میرے آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، لیکن وہ صرف ایک بار سجدہ کیا ہے فرشتوں نے، دوبارہ بار بار نہیں سجدہ کیا کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کا ایک ہی سجدہ ہے۔ لیکن جب میرے آقا کی ذات پہ درود کی باری آئی تو فرمایا صرف ایک بار نہیں، یہ فرشتے ہمیشہ مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہی رہیں گے۔ یہ نہیں صرف ایک بار پڑھ کے تو رک جائے گا معاملہ درود والا، فرمایا نہیں، وہ سجدہ آدم صرف ایک بار ہوا اور اس کے بعد ختم ہو گیا، لیکن فرمایا میرے مصطفیٰ پہ جو درود کا معاملہ ہے یہ اور ہے، میں رب بھی درود بھیج رہا ہوں اور بھیجتا ہی رہوں گا، اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے ہی رہیں گے۔ اور مخلوق اگر صرف بھیجے نا درود، اگر صرف مخلوق درود بھیجے تو مخلوق کبھی سو بھی جاتی ہے، کبھی مخلوق غافل بھی ہو جاتی ہے، کبھی توجہ بھی ہٹ جاتی ہے، لیکن مصطفیٰ پہ درود اللہ خود بھیج رہا ہے، جسے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ غافل ہوتا ہے، نہ وہ بے خبر ہے، نہ وہ تھکتا ہے، تو اللہ خود مصطفیٰ پہ درود پاک بھیج رہا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں تو اس لیے شامل کیا کہ تم بھی خوش بخت بن جاؤ گے جب میرے مصطفیٰ پہ درود وظیفہ بنا لو۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے مومنوں پر کہ اللہ نے مومنوں کو درود پڑھنے کا اور سلام پڑھنے کا حکم عطا فرما دیا۔ اور پھر بندہ کہتا ہے، یہ نماز میں درود کے صیغے بہت سارے ہیں، یہ ایک الگ بڑا لمبا موضوع ہے۔ بندہ نماز میں بھی بیٹھ کر، التحیات میں بیٹھ کر کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو رحمت نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر، اے اللہ تو بھیج، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ایسے محبوب پہ رحمت بھیج جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر بھیجی۔ اے اللہ تو حمید بھی ہے، حمد والا بھی ہے، بزرگی والا بھی ہے۔ تو بندہ اللہ کو کہتا ہے اے اللہ تو درود بھیج۔ اس میں دیکھیں کیا خوبصورت کلام ہے کہ اے اللہ تو درود بھیج، خود نہیں بندہ بھیج رہا۔ درود ابراہیمی کے اندر جو صیغے ہیں بڑے محبت والے ہیں۔ اے اللہ تو درود بھیج، کیونکہ وہ بارگاہ بہت بڑی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیسے بھیجنا ہے۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ مصطفیٰ کی شان پہ کیسے درود بھیجنا ہے۔ یا اللہ تو میرے محبوب پہ درود بھی بھیج اور رحمت نازل کر۔ بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ حضور پہ رحمت نازل کر، حضور پہ درود بھیج، اور اللہ نے حکم بھی دیا کہ تم مجھے کہو میں تمہیں کہتا ہوں۔ کیوں جی؟ تم مجھے کہو اللہ درود بھیج۔ اللہ نے ہمیں کہا تم درود بھیجو، ہم نے اللہ سے کہا یا اللہ تو بھیج۔ کیسا یہ عجیب وظیفہ ہے کہ اللہ کہتا ہے تم مجھ سے کہو اے اللہ مصطفیٰ پہ رحمت نازل کر، تاکہ جب میں مصطفیٰ پہ رحمت بھیجوں گا تو تم نے حضور پہ درود پڑھا ہے تو تم ایک بار پڑھو گے 10 رحمتیں میں رب تمہیں عطا فرما دوں گا۔ تم ایک بار پڑھو 10 رحمتیں میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ایک دن حضور تشریف لائے اور چہرہ کھلا ہوا ہے، حضور خوش ہیں، چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے۔ حضور جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ صحابہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے، استنارہ وجہ ہو، حضور کے چہرے سے نور کی روشنی لائٹیں نکلا کرتی تھی جب حضور مسکراتے تھے۔ تو حضور خوشی میں آ رہے تو سرکار سے صحابہ نے پوچھا حضور اللہ آپ کے چہرے کو خوش و خرم ہی رکھے، آقا آج بڑی خوشی ہے، آج آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ بڑے خوش ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا ہاں ابھی ابھی جبریل آئے تھے، ابھی ابھی جبریل آئے تھے، وہ مجھے کہہ کے گئے ہیں، بشارت دے کے گئے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے، اس حدیث کو دل کی تختی پہ لکھ لے، ابھی جبریل آئے تھے وہ کہہ کے گئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ جو آپ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ اس پہ 10 دفعہ درود بھیجے گا، اور جو آپ پر ایک دفعہ سلام کہے گا اللہ اسے 10 بار سلام کہے گا۔ ایک دفعہ جو سلام کہے تو دیکھو نا جی، سلام کا جواب ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، کوئی ایک دفعہ کہتا ہے السلام علیکم، زیادہ ہے تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بڑھا کے دے دیں جواب، 3 دفعہ دے دیا یعنی 2-3 جملے بڑھا دیے، لیکن جب کوئی میرے آقا پہ درود پڑھتا ہے نا اللہ فرماتا ہے او بندے تو نے میرے محبوب پہ درود پڑھا ہے، تجھے میں ایک بار جواب نہیں دوں گا، میں تمہیں 10 بار کہتا ہوں، تو نے ایک بار میرے محبوب پہ سلام پڑھا ہے، میں رب 10 سلام تجھے بھیجتا ہوں کہ تو کتنا خوش بخت ہے، تو نے مصطفیٰ پہ درود بھی بھیجا ہے سلام بھی بھیجا ہے۔ دیکھو کس قدر رب کو یہ عمل پسند ہے، وہ کہتا ہے تم مصطفیٰ پہ درود بھیجو میں تم پہ رحمت نازل کروں گا، تم میرے محبوب پہ سلام بھیجو، میں عرش کا مالک، میں خالق ہو کر، میں بے نیاز ہو کر، میں رب 10 رحمتیں تم پہ نازل کروں گا، 10 دفعہ تمہیں سلام کا جواب دوں گا۔ اچھا ویسے طریقہ تو یہ ہے جسے بندہ سلام کہے جواب وہی دے، کیوں جی جسے سلام کہو جواب اسی کو دینا چاہیے نا، تو بندہ سلام حضور کو کہتا ہے یا اللہ ہم نے تجھے تو سلام کہا ہی نہیں اور تجھے سلام کہا بھی نہیں جا سکتا، اللہ پہ تو سلام نہیں بھیجا جا سکتا نا، سلام تو ہے ہی حضور کے لیے، سرکار نے اس سے منع فرمایا ہے، درود اور سلام صرف حضور کے لیے ہے، اللہ سلام سے بے نیاز ہے، یا رسول اللہ ہم نے سلام بھیجا آپ پر، رب ہمیں جواب دیتا ہے، تو یہ سنیے
جب بندہ سرکار پہ سلام بھیجتا ہے نا، مدینے والے آقا بھی جواب دیتے ہیں، حضور ایک بار جواب دیتے ہیں، رب 10 دفعہ بندے کو جواب دیتا ہے، کیونکہ اللہ اکبر، اللہ 10 بار اس بندے کو سلام کہتا ہے جو بندہ میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ یہ کتنا خوبصورت وظیفہ ہے، کتنا خوبصورت عمل ہے، کیسی اعلیٰ قسم کی یہ عبادت ہے کہ جس سے عرش والا رب راضی ہوتا ہے۔ اور ساری عبادتیں بعض اوقات غیر مقبول بھی ہو جاتی ہیں، ریجیکٹ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے درود ایسا عمل ہے کہ اللہ واپس نہیں بھیجتا، اللہ رد نہیں کرتا، اللہ پاک اسے مردود نہیں کرتا۔ درود ایسی عبادت ہے جس حال میں پڑھی جائے، جس حال میں کی جائے، اللہ کریم اسی حالت میں قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ رد نہیں کرتا درود کہ یہ میرے مصطفیٰ پہ اس نے درود بھیجا ہے، سلام بھیجو حضور پر، درود بھیجو۔ فرمایا یہ رد ہونے والی عبادت نہیں، اور اس کا وقت بھی مقرر کوئی نہیں، کیوں جی، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اس بحث میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کس ٹائم پڑھنا چاہیے، کس ٹائم نہیں پڑھنا چاہیے، کیوں جی؟ کئی لوگوں کی زندگی گزر گئی اسی جھگڑے میں کہ اس ٹائم نہ پڑھو، اس وقت نہ پڑھو، اذان سے پہلے نہ پڑھو، بعد میں نہ پڑھو۔ بھائی جب رب نے وقت مقرر ہی نہیں کیا، وہ کہتا ہے جب بھی پڑھو، پڑھو صحیح، لڑو نہ پڑھو، کیوں جی؟ اس جملے کو یاد رکھیں، مصطفیٰ پہ درود سے لڑنا یہ اور لوگوں کا طریقہ ہے، سنی لڑتے نہیں، درود پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نبی، لڑا نہ کرو، مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرو۔ یہ درود پڑھو گے، اذان سے پہلے پڑھ لو، اذان کے بعد پڑھ لو، نماز سے پہلے پڑھ لو، نماز کے بعد پڑھ لو، نماز کے اندر پڑھ لو۔ یہ اتنا ہی اگر ہوتا نا اس کا معاملہ، اگر توحید کو یہ کہیں پہ خراب کرتا ہوتا تو رب نماز کے اندر درود نہ رکھتا۔ نماز تو صرف ہے ہی اللہ کی، لیکن اللہ نے اپنی عبادت میں بھی درود رکھا ہے، اپنی عبادت میں بھی درود رکھا ہے۔ دو زانو ہو کے ادب سے بندہ جب نماز مکمل کر کے بیٹھ جاتا ہے پھر پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس وقت درود پڑھتا ہے۔ جنازہ، یہ نماز جنازہ نماز بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے۔ بندہ کھڑا ہوتا ہے، 4 تکبیریں کہتا ہے، پہلی کے بعد اللہ کی حمد کرتا ہے، دوسری کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ سنتا نہیں، آپ بے فکر رہے۔ دوسری کے بعد سرکار پہ درود پڑھتا ہے تو رب نے سارے جھگڑے ہی ختم کر دیے۔ بیٹھ کے پڑھنا بھی نماز سے ثابت ہے، کھڑے ہو کے پڑھنا نماز جنازہ سے ثابت ہے۔ کیوں جی؟ نماز جنازہ میں کھڑے ہو کے بھی پڑھاتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹھ کے پڑھو، کھڑے ہو کے پڑھو، جیسے بھی پڑھو، لڑو نہ، مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرو۔ درود پاک یہ اپنا وظیفہ بنا لو، یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے۔ یہ درود پاک پڑھنا کس کا وظیفہ ہے؟ فرشتوں کا وظیفہ ہے۔ حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے درود پاک کے حوالے سے، القول البدیع۔ اس میں انہوں نے یہ روایت لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لینظر الی من یصلی علیہ، بڑی خوبصورت روایت۔ فرمایا بے شک اللہ اس بندے پر نظر فرماتا ہے جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے۔ ناظرہ ینظر مانا ہوتا ہے دیکھنا، ناظرہ ینظر دیکھنا، نظر کرنا۔ کہتے نہیں اس کی نظر کمزور ہے، مطلب دیکھ نہیں صحیح سکتا، دیکھنے میں کمی آ گئی، تو نظر کرنا، دیکھنا۔ فرمایا بے شک اللہ اس بندے پر نظر فرماتا ہے جو مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، دیکھتا تو سب کوئی ہے، لیکن جو درود پڑھتا ہے اسے بڑی محبت سے دیکھتا ہے، وہ بڑی محبت سے دیکھتا ہے۔
کہ اس بندے کی زبان پہ میرے مصطفیٰ کا نام آ گیا ہے۔ ان اللہ لا ینظر، اس بندے کو اللہ دیکھتا ہے، من یصلی علیہ، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، ومن نظر اللہ الیہ لا یعذبہ ابدا، اور حضور نے فرمایا جس پہ اللہ نظر کر دے نا، یعنی جنوں رب محبت نال ویکھ لوے پھر اسے جہنم میں عذاب نہیں دے گا۔ جس پر اللہ کی نظر رحمت ہو جائے اسے اللہ عذاب نہیں دیتا، وہ دنیا کے عذاب سے بھی بچتا ہے، قبر کے عذاب سے بھی بچتا ہے، حشر کے عذاب سے بھی بچتا ہے۔ لیکن کون؟ جس پہ اللہ نظر فرما دے، اور اللہ نظر کس پہ کرتا ہے؟ جو مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے۔ تو محبت سے حضور پہ درود پڑھا کر، اللہ تجھ پر نظر رحمت فرمائے گا، اور جب اللہ نظر رحمت فرمائے گا تو پھر جہنم کا عذاب قریب نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ کی نظر رحمت ہو گئی، اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ کی مہربانی ہو گئی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاملہ آسان کر دیا، فرمایا تم درود پڑھا کرو اگر اللہ کی نظر رحمت چاہیے تمہیں، اگر اللہ کی کرم نوازی چاہیے تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اور ایک مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم نور لکم علی الصراط یوم القیامہ، او کما قال، حضور نے فرمایا اپنی محفلوں کو زینت بخشا کرو مجھ پر درود پڑھ کے۔ جہاں ہم بیٹھتے ہیں گپیں چلتی ہیں، وہ محفل جہاں 10 بندے بیٹھے 15 بندے بیٹھے اور اسی طرح اٹھ کے چلے گئے، نہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا نہ درود پڑھا، تو یہ ایسی محفل جو ہے وہ قیامت کے دن باعث شرمندگی ہوگی۔ یہ حدیث پاک کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جس جگہ بندے بیٹھے اور صرف دنیا کی گفتگو کی اور اٹھ کے چلے گئے، قیامت کے دن اگر وہ جنت میں بھی چلا گیا، حدیث پاک میں ہے، تو پھر بھی پچھتائے گا۔ وہ کہے گا کاش فلاں ہوٹل پہ جب ہم بیٹھے تھے ہم نے دنیا کی باتیں کی، سیاست کی باتیں کی، دنیا معاشرے کی معیشت کی باتیں کی، کاش ان لمحوں میں بھی حضور پہ درود پڑھ لیتے۔ وہ محفلیں جو درود سے آباد نہیں ہوتی وہ قیامت کے دن کی شرمندگی کا باعث بن جاتی ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی مجلسوں کو رونق بخشو، اپنی مجلسوں کو زینت بخشو۔ کس چیز کے ساتھ؟ فرمایا مجھ پر درود پڑھ کے۔ تم جب مجھ پہ درود پڑھو گے محفل کی رونق اور بڑھ جائے گی، محفل کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ کیا جی؟ اللہ تو سرکار نے فرمایا زینت بخشو، محفل کو خوبصورت بنانا ہے، حضور پہ درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ نُورٌ لَكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ یوم القیامہ، تم جو مجھ پہ درود پڑھتے ہو، فرمایا قیامت کے دن جب پل صراط سے گزرنا ہوگا تو وہاں یہ نور، یہ جو درود ہے یہ تمہارے لیے نور بن جائے گا، یہ روشنی کا کام دے گا۔ یہ درود پڑھنا، یہ سلام پڑھنا، قیامت کے دن اگر تم روشنی چاہتے ہو، اگر نور چاہتے ہو تو پھر مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرو۔ تمہاری دنیا کی محفلیں بھی روشن ہو جائیں گی، تمہاری دنیا کی محفلیں بھی خوبصورت بن جائیں گی، اور قیامت کے دن بھی تم پہ اللہ کی مہربانی ہو جائے گی، اللہ کا فضل ہو جائے گا، اللہ پاک کا کرم ہو جائے گا روز محشر جب تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھو گے۔ اور میں چونکہ کچھ روایتیں وہ ہیں جو عام آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے، حدیث تو جب بھی پڑھی جائے اس کا ایک اپنی ایک برکت ہے، اس کا اپنا ثواب ہے، اس کی اپنی ایک لذت ہے، لیکن میں کوشش یہ کرنا چاہتا ہوں وہ روایتیں جو پہلے کم سنی گئی ہیں میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو ایک روایت یہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی اعلیٰ روایت ہے، تو اس کے اندر فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، حضور نے فرمایا جو مجھ پہ ایک بار درود بھیجے اللہ اس پہ 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا۔ یہ تو پہلے بھی میں نے عرض کر دیا، اس سے آگے فرمایا ومن صلی علیہ عشرا،
اور جو 10 دفعہ پڑھے فرمایا صلی اللہ علیہ مئہ، اللہ اس پہ 100 دفعہ رحمت فرماتا ہے۔ بڑھتا جائے گا کام، ایک دفعہ پڑھو 10 رحمتیں، 10 دفعہ پڑھو 100 رحمتیں۔ ومن صلی علیہ مئۃ، اور جو فرمایا 100 دفعہ پڑھے گا صلی اللہ علیہ الفن، اللہ اس پہ 1000 دفعہ درود بھیجے گا۔ ایک دفعہ پڑھو 10 دفعہ، 10 دفعہ پڑھو 100 دفعہ، 100 دفعہ پڑھو اللہ 1000 رحمتیں۔ اور اگلی بڑی خوبصورت بشارت ہے، فرمایا ومن صلی علیہ الفن، اور جو روزانہ 1000 دفعہ درود پڑھے اس کے تو کیا ہی کہنے، اس کے لیے جو بشارت ہے نا وہ بڑی ہی اعلیٰ بشارت ہے، وہ جنت سے بھی بڑی بشارت ہے۔ ایک تو جنت ہے نا، اور ایک جنت کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو جنت کا لطف بھی نہیں، جو اس زیارت کا لطف ہے۔ سرکار نے فرمایا جو روزانہ 1000 دفعہ پڑھے گا زاحمت کاتفہ کاتفیہ علی باب الجنہ، فرمایا جب وہ جنت کے دروازے سے گزرے گا، 1000 دفعہ درود پڑھنے والا جب جنت کے دروازے سے گزرے گا، میرے کندھے سے اس کا کندھا مل کے گزرے گا۔ زاحمت یا رسول اللہ، زاحمت کاتفہ کاتفیہ علی باب الجنہ، مطلب ہے کہ جنت دے دروازے چو جدو لنگے گا نا، فرمایا میرے موڈے نہ موڈا لا کے لنگے گا۔ زاحمت، جنت کی چاس اپنی ہے بھائی، کیوں جی؟ پر عشق والے کہتے ہیں جنت کا بھی وہ لطف نہیں جو جنت میں حضور کے قدموں میں رہنے کا لطف ہے۔ جنت کے اندر بھی میاں محمد بخش نے کہا تھا او جنت میرے کیڑے لکھے جتھے تو نظری نہ آوے، ہاں جی، او دوزخ مینو لکھ بہشتاں جتھے تو پہ آیا میں جاوے۔ وہ کہتے ہیں اس جنت نو اسی کی کرنا ہے، او جنت میرے کیڑے لکھے جتھے تو نظری نہ آویں، او دوزخ مینو لکھ بہشتاں جتھے تو پہ آیا میں جاویں۔ جنت کا مزہ بھی پھر ہے اگر جنت میں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے تو صرف زیارت نہیں، حضور نے فرمایا اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے۔ بھیڑ جب ہوتی نا، بھیڑ، زحمت، عربی میں لفظ ہے زحمہ، زحمہ، ادھر بھیڑ زیادہ ہو جائے نا مسجد نبوی میں، اللہ کرے پھر ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں زحمہ، زحمہ، بھیڑ بڑی ہو گئی۔ بھیڑ مطلب ہے کندھے سے کندھا دب جاتا ہے، تو حضور نے زاحمت کے لفظ استعمال کیے کہ جب بھیڑ زیادہ ہو تو کندھے سے کندھا لگ جاتا ہے۔ فرمایا اس طرح میرے کندھے سے کندھا اس کا ٹکرائے گا جیسے بھیڑ کے اندر کندھا ٹکراتا ہے جو روزانہ 1000 دفعہ مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ اور پھر آپ خود اندازہ لگائیں، جو 1000 دفعہ درود پڑھتا ہو اس کی زبان گندی رہ سکتی ہے، اس کا کردار برا رہ سکتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ذہن میں، لو جی درود اکیلا پڑھنے سے اتنا مقام مل جائے گا، بندہ جو مرضی کرتا رہے، وہ شراب پیتا رہے، وہ بد کردار ہو، میں یہ دعوے سے بات کہتا ہوں جتنا بھی گندا انسان ہے درود پڑھنا شروع کر دے، اللہ کے فضل سے اس کے سارے گندے عمل اللہ اس کی جان چھڑا دے گا اور اسے اپنی ولایت کا اللہ پاک تاج عطا فرمائے گا۔ برا درود پڑھنا شروع کر دے تو برا رہتا ہی نہیں، اس پہ کرم ہو جاتا ہے، اس پہ مہربانی ہو جاتی ہے، اس کی اللہ پاک برائیاں مٹا دیتا ہے، پھر اسے اپنی ہدایت کا راستہ اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ جو کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرتا ہے، پھر وہ برا رہے گا تو پھر ہے نا، پھر وہ برا رہتا ہی نہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ایک عرض کرنے آیا ہوں۔ فرمایا کرو۔ فرمایا انی اکثر الصلاۃ فکم اجعل لک من صلاتی، حضور میں درود بڑا پڑھتا ہوں، آپ بتائیں کتنا درود پڑھا کرو، کتنا درود پڑھو؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما شئتا، فرمایا جتنا مرضی پڑھو، درود میں کوئی قید نہیں، یہ بد ہضمی نہیں کرتا کیوں جی؟
کبھی زیادہ نمازیں پڑھنے والے بد ہضمی ہو جاتی ان کو، فتویٰ نہ لگائیے گا، کئی زیادہ نمازیں پڑھنے والے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، وہ تکبر آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ میرے جیسا تو صاحب تقوی ہی کوئی نہیں۔ فرمایا درود جتنا مرضی پڑھو، ما شئتا، جتنا مرضی درود پڑھو۔ تو عرض کی الربو، یا رسول اللہ میں چوتھائی حصہ وقت کا اگر آپ پہ درود پڑھوں تو ٹھیک ہے؟ اگر 24 گھنٹے ہیں اس کو 4 پہ تقسیم کر دیں تو 8 بن گئے، کیوں جی کتنے بن گئے؟ 6 بن گئے۔ چلو میرا ریاضی ذرا کمزور ہے، 6 گھنٹے اگر میں حضور 24 میں سے 6 گھنٹے آپ پہ درود پڑھوں، 8 میں سے 2 گھنٹے آپ پہ درود پڑھوں تو کافی ہے۔ حضور نے فرمایا ما شئتا، جتنا مرضی پڑھو، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، فرمایا ہے تو ٹھیک پر اگر بڑھا لو نا یہ دوائی اچھی ہے، یہ ریئیکشن نہیں کرتی۔ فرمایا ان زدتا فہو خیر لک، فرمایا اگر بڑھا لو تو کوئی حرج نہیں، یہ تمہارے لیے بہتری ہے، درود میں ہے ہی خیر، بھلائی ہے درود کے اندر، اگر بڑھا لو تو یہ بہتری ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النصف، حضور آدھا حصہ ٹھیک ہے، 24 گھنٹے میں سے 12، 8 میں سے 4 گھنٹے ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا ما شئت ان زدت فهو خیر لک، فرمایا ہے تو ٹھیک، اگر بڑھا لو تو تیرے لیے بہتر ہے، بڑھا لو تو اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الثلثان، تو پھر ایسا کرتا ہوں میں 2 حصے، 3 میں سے 2 حصے درود کر لیتا ہوں، 2 تہائی میں درود پاک پڑھا کروں گا۔ حضور اگر ایسے ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر 9 گھنٹے ہیں تو میں 6 گھنٹے درود پڑھوں تو صحیح ہے۔ حضور نے فرمایا ما شئت ان زدت فهو خیر لک، فرمایا ہے تو ٹھیک، اگر بڑھا لو تو اور بہتر ہے، اگر بڑھا لو تو اور بہتر ہے، اس میں اور بہتری آ جائے۔ تو انہوں نے جب یہ بات سنی نا، انہوں نے کہا یقول تو اجعلو صلاتی کلہا، یا رسول اللہ اب میں کیا کروں گا، اب ہمہ وقت جو بھی میرے وظائف ہیں، اپنے کام کاج سے جتنا میرے وظائف ہیں، حضور میں سارے کا سارا وقت آپ پہ درود بھیجوں گا۔ کیوں جی تسبیحاں پرانیاں میں ساریاں توڑ دیتیاں، جدوں دیاں کیتیاں پڑھائیاں تیرے نال ہی۔ حضور اب میں اور ذکر نہیں کروں گا، اب میرے جتنے وظیفے ہیں میں سارے وظیفوں سے ہٹ کر میرا وظیفہ کیا ہوگا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، آقا اب میں درود پڑھوں گا، صبح پڑھوں گا، شام پڑھوں گا، سونے سے پہلے پڑھوں گا، جاگ کے پڑھوں گا، جب بھی موقع ملا میں اور وظیفے سب چھوڑ دیے، آقا اب میں صرف آپ پہ درود پڑھوں گا۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اِذَن یُکْفَى ہَمُّک وَیُکَفَّرُ لَکَ ذَنبُک، فرمایا پھر تمہارے لیے یہ درود کیا کرے گا، فرمایا تمہارے دنیا کے سارے کام آسان ہو جائیں گے، دنیا کے سارے معاملات تمہارے آسان ہو جائیں گے، اور تمہارے سارے گناہوں کا کفارہ یہ درود بن جائے گا۔ اگر ہمہ وقت تم درود پڑھو گے تو پھر دنیا کے کام بھی سارے آسان، اور آخرت کے سارے معاملات جو ہیں وہ بھی اللہ پاک آسان فرما دے گا، اگر تم ہمہ وقت درود پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لو۔ یہ ایسا وظیفہ کہ جس سے دنیا کے غم بھی مٹ جاتے ہیں اور آخرت کے غم بھی اللہ پاک مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جو بندہ کثرت سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس بندے پہ، اللہ کا فضل ہوتا ہے حضرت۔ اور پھر کچھ وہ ہوتے ہیں کہ نام پاک بھی آئے نا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو پھر بھی زبان کو حرکت نہیں دیتے، لکھتے ہوں تو لکھتے ہوئے صرف سواد ڈال دیتے، سواد، وہ بھائی قلم ٹوٹ گیا تمہارا، سیاہی ختم ہو گئی درود لکھتے ہوئے، سارا پیپر بھر دیا، جب آقا پہ درود لکھنے کی باری آئی تو قلم خشک ہو گیا، جب سارا کچھ لکھ دیا، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھو تو پورا درود پاک لکھا کرو، صرف سواد نہیں ڈالنا،
بلکہ پورا درود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک پر لکھنا چاہیے، جب تک وہ لکھا رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ تو درود پاک کچھ لوگ سن کر نام پاک درود نہیں پڑھتے، لکھ رہے ہوں تو لکھتے ہوئے وہ صرف سواد ڈال کے آگے گزر جاتے ہیں۔ انگلش والے پیس بھی اپون ہم، کیوں جی یہاں پہ بات بھائی انگلش بھی لکھیں تو درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا کریں، درود کو درست طریقے سے لکھیں۔ درود پاک جو سرکار کا نام سن کر بھی درود نہیں پڑھتا، تو یہ اماں عائشہ صدیقہ والی روایت آپ کو میں پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کانت تخیتو، کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اپنے گھر میں کچھ سلائی کر رہے تھے، تو سلائی کرتے ہوئے کیا ہوا، دلت الابرہ فی وقت سحر، سحری کا وقت تھا اور آپ کی سوئی گم ہو گئی، وطفی السراج، اور چراغ جو تھا وہ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا، اور کپڑے سلائی کرنے اوپر اندھیرے میں تو نہیں نہ ہو سکتے، اندھیرا ہو گیا، چراغ بجھ گیا، سوئی گم ہو گئی۔ تو حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں فداخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر سے حضور تشریف لے آئے، سرکار آ گئے، تو جیسے ہی فرماتی ہیں حضور تشریف لائے فاضاء البیت بضوئہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضور کمرے میں داخل ہوئے تو سرکار کی روشنی سے کمرہ سارا ہی چمک گیا، سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ ہر بالغ العلا بکمالہ، ہاں جی شیخ سعدی نے کہا تھا بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، تو پھر جہاں آگے بھول گئے نا، حضرت شیخ سعدی نے جب لکھا بالغ العلا بکمالہ، حضور بلندی پہ پہنچے اپنے کمال سے، کشف الدجی بجمالہ، سارے اندھیرے حضور کے جمال سے چھٹ گئے، اور حسنت جمیع خصالہ، حضور کے سارے خصائل ہی خوبصورت ہیں، یہاں سے چوتھا مصرع نہیں آ رہا تھا، تو تھک گئے سوچ سوچ کے نہ آیا، جب سوئے تو حضور خواب میں آئے، پوچھا سعدی کیوں پریشان ہو، عرض کی آقا ایک شعر لکھا تھا، ربائی لکھی تھی، آقا 3 مصرے لکھے ہیں، چوتھا نہیں سمجھ آ رہا، فرمایا پڑھو تو صحیح، کہا بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، میرے نبی نے فرمایا پھر کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ، پھر کیوں نہیں کہتے یا رسول اللہ، کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ، درود پڑھو، تو یہ اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، جس دل میں حضور کا پیار آ جائے وہ دل بھی روشن ہو جاتا ہے۔ جس کمرے میں آقا تشریف لے آئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں روشنی ہو گئی، روشنی آ گئی، حضور تشریف لائے، کمرہ روشن ہو گیا، تو حضرت عائشہ کو وہ سوئی مل گئی، جو گم شدہ سوئی تھی نا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہاں پر پا لی، وجدت الابرۃ، آپ فرماتی ہیں وہ سوئی میں نے ڈھونڈ لی حضور کی روشنی سے۔ تو جب یہ نور دیکھا، یہ روشنی دیکھی، جب یہ حضور کے چہرہ مبارک کے انوار دیکھے تو کہنے لگی ما ادوا وجہ کا، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، کتنی چمک ہے حضور آپ کے چہرے میں، کتنا نور ہے آپ کے چہرہ مبارک میں، ما ادوا وجہک، حضور آپ کا چہرہ کتنا جمال والا ہے، کتنا روشن ہے آپ کا چہرہ۔ تو سرکار نے فرمایا ویل لمن لا یرانی یوم القیامہ، عائشہ چہرہ میرا تو بڑا حسین ہے، پر بدبخت ہے وہ جو قیامت کے دن مجھے دیکھ نہیں سکے گا، بدبخت ہے وہ قیامت کے دن جو، اللہ اکبر اللہ اکبر، قیامت کے دن وہی عزت پائے گا جس پہ نظر مصطفیٰ ہو جائے، خدا کی قسم بس اسی پہ کرم ہوگا جس پہ میرے آقا راضی ہو جائے، سارے عملوں کی جزا پر اگر کچھ نہ ملے، صرف یہ انعام مل جائے کہ مصطفیٰ محبت سے دیکھ لے، تو اس سے بڑی جزا ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا انعام ہی کوئی نہیں، اس سے بڑی بھلائی کوئی نہیں، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے نظر فرما دیں، سرکار خوش ہو کے دیکھ لیں کہ یہ میرا غلام ہے، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں
وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ اگر حضور خوش نہ ہوئے تو کسی جبہ دستار، کسی لمبے سجدے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر میرے مصطفیٰ ناراض ہو گئے اور اگر حضور راضی ہو گئے تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ تو حضرت عائشہ حیران ہو گئیں، قالت وَمَن لَا يَرَاكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ کون ہے جو آپ کو نہیں دیکھ سکے گا؟ وہ تو بدبخت ہے۔ تو حضور نے فرمایا البخیل، جو مجھے نہیں دیکھ سکے گا وہ کون ہے؟ فرمایا کنجوس۔ البخیل کا معنی کنجوس۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سوال کیا بخیل، تو بخیل کے معنی بھی دو ہیں، ایک وہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس میں سے جو حقوق ہیں اس میں سے وہ ادا نہیں کرتا، جن کا خرچہ لازم ہے اس پر وہ صرف بینک بیلنس جمع کرتا ہے، لیکن اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کرتا جو ضرورت کے وقت کرنے چاہیے، یا وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ فطر نہیں دیتا، جو جہاں خرچ کرنے تھے وہاں وہ خرچ نہیں کرتا، اسے بخیل کہتے ہیں۔ اور جو حرام کاموں پہ خرچ کرتا ہے اسے فضول خرچی کرنے والا کہا جاتا ہے، اور جو گناہ کے کاموں پہ خرچ نہیں کرتا جہاں کرنے چاہیے اسے سخی کہتے ہیں، وہ سخی ہے۔ کئی بندے سخاوت یہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ شادی پہ جناب وہ بینڈ باجوں پہ لاکھوں روپے لگا دیے، کہتے ہیں بڑا سخی ہے، بڑا بھی کھلے دل کا بندہ ہے۔ وہ کھلے دل کا بندہ نہیں ہے، وہ جاہل ہے، وہ فضول خرچ ہے، وہ شیطان کا بھائی ہے جو حرام کاموں پہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو بخیل وہ ہے، ایک معنی جو اپنا مال صحیح جگہ خرچ نہیں کرتا، جہاں ضرورت ہے خرچ نہیں کرتا۔ تو یہ سوال اب حضور نے اس کا جواب دے دیا، فرمایا یہاں جو بخیل سے مراد ہے نا وہ پیسوں والا بخیل نہیں ہے، فرمایا الذی ذکرت عندہ، جس بندے پر کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ بخیل کون ہے؟ جس کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، کیونکہ پیسے خرچ کرنا اس پہ تو ایک تنگی ہے، لیکن درود پڑھنے پہ تو پیسے بھی کوئی نہیں لگتے۔ ہاں جی، درود پاک پڑھنے پہ تو پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ فرمایا جو میرا نام سن کر وہ مجھ پہ درود نہیں پڑتا، تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ کیا ہے؟ وہ بخیل ہے، اور روز محشر اسے میری زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوگا۔ میری زیارت اسے ملے گی جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا، کثرت سے درود پڑھنے والا۔ ایک حدیث پاک ہے جامع الترمذی میں، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا، وہ مجھ پر بولے زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک یہ ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہے۔ تم سب سے میرے قریب، حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کی عادتیں اچھی ہیں، کردار اچھا ہے۔ اب دونوں حدیثوں پہ میں نے بڑا غور کیا۔ ایک حدیث میں حضور فرما رہے ہیں کہ جو درود زیادہ پڑھتا ہے وہ میرے قریب ہوگا، اور دوسری میں فرمایا کہ جو اچھے اخلاق والا ہے وہ میرے زیادہ قریب ہوگا۔ تو دونوں میں اب عام بندہ سن کے سمجھ نہیں سکتا کہ یہ مطلب دونوں قریب کیسے ہوں گے، ایک بندہ اچھے اخلاق کا ہے وہ قریب ہوگا یا زیادہ درود پڑھنے والا قریب ہوگا۔ تو بھائی اس کو اگر غور کیا جائے نا تو اس حدیث میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ اس کے اخلاق کو خود ہی اچھا کر دیتا ہے۔ اچھا اخلاق اس بندے کا ہو جاتا ہے جو بندہ زیادہ سے زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس کا اخلاق گندا بھی ہو تو اس پہ کرم فرما دیتا ہے، بالآخر اس کا اخلاق، اس کا کردار خوبصورت ہو جاتا ہے، اس کی زبان میٹھی ہو جاتی ہے، اس کی زبان پہ بھی اللہ پاک تاثیر جاری فرما دیتا ہے، تاثیر پیدا کر دیتا ہے جو کثرت سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے۔ تو مشکلوں نے جب بھی گھیرا ہو تو درود پڑھو، ہاں جی، مشکلوں نے جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اگر مشکلیں آئی ہیں
تو اس کا آسان حل کیا ہے؟ میرے آقا پہ درود پڑھنا۔ پریشانیاں آئی ہیں، آسان حل کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ یہ دنیا کی مصیبتیں بھی درود پاک آسان کرتا ہے، اور قبر کے اندھیرے درود پاک سے دور ہوتے ہیں، اور حشر کے جو اندھیرے ہیں وہ بھی درود پاک سے دور ہوتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا امام زین العابدین آپ تو فرماتے ہیں کہ علامت اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے دور میں ہر کوئی کہتا ہے میں اہل سنت ہوں، کیوں جی؟ فیس بک والے مفتیان جو ہیں اور یوٹیوب والے جو مفتیان کرام ہیں وہ اختلافی معاملات کے اندر بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ میں اہل سنت ہوں، باقی سب اہل سنت سے خارج ہیں۔ کوئی کسی کو نکال رہا ہے، کوئی کسی کو نکال رہا ہے، کوئی کسی کو نکال رہا ہے، کوئی اسلام سے نکال رہا ہے، کوئی جناب اہل سنت سے نکال رہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ اہل سنت ہیں کون؟ آج ہر طرف فتنے ہیں، کوئی قدریہ فرقہ ہے، کوئی جبریہ فرقہ ہے، اس دور میں بھی فرقے تھے، کوئی خارجی ہے، کوئی رافضی ہے۔ پوچھا گیا حضور اہل سنت کون ہے؟ فرمایا علامت اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ۔ حسین کے بیٹے نے رولے ہی مکا دیے، کیوں جی؟ آقا امام زین العابدین نے جھگڑے ہی ختم کر دیے۔ انہوں نے فرمایا اہل سنت کی میں سادہ سی نشانی بتاتا ہوں، کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، جو زیادہ سے زیادہ مصطفیٰ پہ درود بھیجتے ہیں وہ اہل سنت ہیں۔ جو لڑتے نہیں پڑھتے، کیوں جی؟ جو لڑتے نہیں بلکہ درود پڑھتے ہیں۔ کسی نے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا کہ جناب یہ یزید پہ لعنت بھیجنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے کہ لعنتی اس کو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ تو بڑا خوبصورت جواب ہے، سنیے۔ انہوں نے فرمایا جائز ہے لعنت بھیجنا، کافی دلائل انہوں نے دیے پیر صاحب نے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے، جائز تو ہے لیکن جتنی دیر تم نے یزید پہ لعنت بھیجنی ہے اتنی دیر حسین اور حسین کے نانا پہ درود پڑھ لیا کرو۔ جتنی دیر تم نے وقت ضائع کرنا ہے یزید پہ لعنت بھیجنے میں، میرا مشورہ یہ ہے کہ وہی تنہائی کے لمحے، وہی چند گھڑیاں جو اللہ نے دی ہیں، وہ کیا کیا کرو؟ مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی آل پہ درود پڑھا کرو۔ یزید کی خود ہی نفی ہو جائے گی۔ جب تو مصطفیٰ پہ بھی درود بھیجے گا، میرے آقا کی آل پہ بھی درود بھیجے گا، یزید کی نفی خود ہی ہو جائے گی۔ تو کثرت سے درود و سلام پڑھنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی رضا ہے، اور انہی چیزوں سے اللہ کریم بھی راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا